اس عظیم حدیث کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ ساری امت اگر جمع ہو کے مل کر آپ کو کوئی ایسا فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ آپ کو وہی فائدہ دے سکتی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہو، اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کو وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے آپ کے خلاف لکھ دیا ہو۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی فائدہ آتا ہے یا جو بھی نقصان آتا ہے یہ انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو ساری تقدیریں مکمل طور پر لکھ دی گئی ہیں، مکمل طور پر تحریر ہو چکی ہیں، اور زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے طے ہو چکی ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ اس امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر یاد رکھو اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اچھے حالات میں تو اللہ برے حالات میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہر حال میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں یا زمانے کا ہیر پھیر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پروٹیکشن اور حفاظت کرتا ہے۔ اے حجاج کرام، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے، آپ سے قبول فرمائے۔ یہ مواسم ہمیں اور آپ کو بار بار کئی سال تک نصیب فرمائے، کئی زمانوں تک ہم ایسے موسم بار بار دیکھتے رہیں، ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ہمیں فخر ہوتا ہے، اور ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس بات پر کہ ہماری قیادت نے، اس ملک کی بابرکت قیادت نے بہت بڑی کوشش کی ہیں جو ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں، اور ایسے عظیم کام سر انجام دیے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوتے ہیں۔ اور اس سال الحمدللہ حج کا موسم بہت بہترین طریقے سے کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور انہیں بہت بڑا اجر نصیب فرمائے۔